أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج کی اس درس میں انشاءاللہ مجلس میں بیٹھنے کے آداب کو بیان کروں گا کہ دین اسلام کے اندر مجلس میں بیٹھنے کے کیا آداب ہمیں اور آپ کو سکھلائے ہیں. تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو مجلس میں بیٹھنے کے کیا آداب سکھلائے ہیں، ہمیں اور آپ کو مجلس کے اندر کیسے بیٹھنا چاہیے. آئیے معلوم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ مجادلہ کے اندر، سورۃ نمبر 58، پارہ نمبر 28. پارے کا نام ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، ایمان والا کہتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا کہ اے مومنو، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو، کشادگی کے ساتھ بیٹھو، تو کھل کر بیٹھا کرو، کشادگی کے ساتھ بیٹھا کرو. اس میں جو مجلس ہے، مجلس کا جو لفظ ہے، اس کا معنی بہت عام ہے. یعنی اس سے مراد ہر وہ مجلس ہے جس میں مومن لوگ، ایمان والے، ثواب اور اجر کے حصول کے لیے جمع ہوتے ہو، اکٹھا ہوتے ہوں. اور جو قرآن و حدیث، وعظ و نصیحت کی مجلس ہو، اسی طرح سے جمعہ کے دن کی مجلس ہو، اسی طریقے سے دینی پروگراموں کی مجلس ہو، اجلاس کی مجلس ہوں جس میں قرآن حدیث کی باتیں بتائی جاتی ہوں. تو کہنے کا مطلب اس میں جو مجلس کا لفظ ہے وہ لفظ بہت عام ہے. یعنی وہ ہر وہ مجلس مراد ہے جس مجلس کے اندر قرآن و حدیث کی باتیں بتائی جا رہی ہوں. اسی طرح سے اس میں جو حکم دیا گیا ہے کہ تم کھل کر بیٹھو مجلس میں، تو کھل کر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ کھل کر بیٹھنے کا مطلب یہ مجلس کے اندر کہ مجلس کے دائرے کو کشادہ رکھو، وسیع رکھو، کشادہ رکھو، تاکہ جب کوئی شخص باہر سے آئے تو وہ مجلس میں اس کے لیے جگہ خالی رہے، اس کو بیٹھنے میں کوئی تنگی، کوئی پریشانی محسوس نہ ہو، اس کے لیے جگہ خالی رہے اور وہ بھی مجلس کے اندر آسانی کے ساتھ بیٹھ سکے، جگہ کو پا سکے. ایسا نہیں کہ مجلس کے دائرے کو تنگ کر دو، پھر بعد میں اگر کوئی شخص مجلس میں آئے اور بیٹھنا چاہے تو اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ ہی نہ ملے، اس کے لیے جگہ تنگ پڑ جائے اور اس کو کھڑا ہونا پڑے، یا کسی اور کو اٹھا کر کے اس کے جگہ پر اس کو بیٹھنا پڑے. ایسا مت کرو. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بیان کیا کہ جب تم سے کہا جائے مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو. یعنی مجلس کے دائرے کو کشادہ اور وسیع رکھو تاکہ باہر سے آنے والے لوگ جو آئیں بعد میں وہ بھی وہاں اس میں بیٹھ سکے، آسانی کے ساتھ ان کو بھی جگہ مل سکے. اسی طرح سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں بیٹھنے کے آداب میں اور آپ کو سکھلائے ہیں.
عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقیم الرجل الرجل من مقعد ثم یجلس فیہ، تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے تاکہ وہ اس کی جگہ پر بیٹھ جائے۔ کیا مطلب؟ مثلا کوئی شخص بیٹھا ہوا اپنی جگہ پہ، اب دوسرا شخص آتا ہے اس کو اٹھا کر کے خود اس کی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کے خود اس کی جگہ پر مت بیٹھے۔ وَلَٰكِن تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا، بلکہ تم لوگ خود کھل کر کے بیٹھا کرو اور اپنی مجلس کے دائرے کو کشادہ رکھو، وسیع رکھو، یعنی جو لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے اپنے مجلس کے دائرے کو کشادہ رکھا کرو تاکہ بعد میں آنے والے لوگ بھی مجلس میں آسانی کے ساتھ بیٹھ سکے، ان کو بھی جگہ مل سکے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا اللہ رب العالمین نے، یفسح اللہ لکم، اللہ رب العالمین تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا، یعنی جب تم مجلسوں میں کشادگی کے ساتھ بیٹھو گے، کھل کر کے بیٹھو گے، مجلس کے دائرے کو کشادہ کر کے وسیع کر کے بیٹھو گے، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین بھی تم کو جنت کے اندر کشادگی عطا فرمائے گا، یعنی جہاں جہاں تم کشادگی چاہو گے اللہ رب العالمین تمہیں ہر جگہ کشادگی عطا فرمائے گا۔ مثلا تمہارے مکان میں، تمہاری دکانوں میں، تمہارے رزق میں، اسی طریقے سے تمہارے قبر کے اندر تمہیں ہر جگہ کشادگی وسیع عطا فرمائے گا، کشادگی عطا فرمائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائے مجلس سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ تو فوراً کھڑے ہو جایا کرو، جب جانے کے لیے کہا جائے تو فوراً چلے جایا کرو۔ مثلا جہاد کے لیے کہا جائے، جہاد کے لیے نکلنے کے لیے یا نماز کو قائم کرنے کے لیے یا کوئی اور نیکی کے کاموں کو کرنے کے لیے کہا جائے تو اس مجلس سے اٹھ کر کے فوراً اس کام کے لیے چلے جایا کرو۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب تم سے کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ تو فوراً اٹھ کے چلے جایا کرو۔ یہ حکم مومنوں کے ایمان والوں کو اس لیے دیا گیا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر کے جانا پسند نہیں کرتے تھے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں ملنا چاہتے تھے، تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتے تھے، خلوت میں آپ سے ملنا چاہتے تھے، وہ لوگ آپ سے ملاقات نہیں کر پاتے تھے، ان کو پریشانی ہوتی تھی، اس لیے حکم دیا گیا جب مجلس سے کہا جائے کہ چلے جاؤ تو اٹھ کر کے چلے جایا کرو، تاکہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کچھ سوال جواب کرنا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں خلوت میں مل سکیں۔ اس کے بعد آگے بیان کیا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العالمین جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اس ٹکڑے سے کیا بات ثابت ہوئی؟ اس ٹکڑے سے یہ بات ثابت ہوئی ایمان لانے کے ساتھ ساتھ علوم دین سے واقفیت ہو جانا مزید رفع درجات کا باعث ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جن کو علم عطا کیا گیا ان کے درجات اللہ بلند فرمائے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العالمین تمہارے عملوں سے خبردار ہے، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو جانتا، اس سے خبر رکھتا ہے اس چیز سے۔ تو یہ دین اسلام کے اندر مجلس میں بیٹھنے کے آداب ہمیں اور آپ کو سکھلائے گئے ہیں، اس لیے جب ہم کبھی بھی کسی بھی مجلس میں جائیں تو ہمیں اور آپ کو یہ آداب اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور کشادگی کے ساتھ کھل کر کے مجلس کے اندر بیٹھنا چاہیے۔ آئیے پھر میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور زیادہ قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔